اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے نا، اور کتنا بہترین اصول بتایا گیا کہ لڑائی تو کرنی نہیں ہے، اور اگر پتہ چلے کہ دو لوگوں کا آپس میں گڑبڑ چل رہی ہے تو ان کی آپس میں صلح کراؤ۔ اور اس موقع پر بھی پھر پریفرنس یہ نہیں ہوگی کہ اچھا میری زیادہ کس کے ساتھ دلی رجحان ہے یا دلی تعلق ہے یا میں زیادہ کس کو پسند کرتی ہوں اسی کی سائڈ لینا۔ نہیں، اس معاملے میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ کون زیادتی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اور اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو۔ عدل کے ساتھ یعنی پھر کسی کی سائیڈ نہیں لینی ہے، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو۔ بہت ہی امپورٹنٹ ہدایت ہے، کیونکہ اس کے بغیر بنا ہم نیکی کے کاموں میں بڑھ نہیں سکتے، زندگیوں میں برکتیں آ نہیں سکتی۔ تو ہمارا ایک بہت بڑا امتحان جو ہے نا وہ تعلقات کی صورت میں ہے۔ یعنی ایک پارٹ امتحان کا جو ہے وہ اللہ کے احکامات اور ان کو اوبے اور فالو کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارا لوگوں سے معاملہ جو ہے اس سے متعلق ہے۔ تو اس معاملے میں بھی ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم تب تک نیکیوں میں ایکسل نہیں کر سکتے، اللہ کے قرب کو نہیں پا سکتے، بہت ساری خیر و بھلائی میں آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہمارے تعلقات میں خرابی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ چیز اس کی تاکید آئی کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو ہم نے آج لیسن کے سٹارٹ میں بھی یہ بات کی تھی نا کہ جنت کسی کو بھی اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی۔ تو پھر عمل کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ اللہ کی رحمت ملے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف خاص توجہ دینی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ اللہ کی رحمت پانے کا ایک ذریعہ اور راستہ کیا پتہ چلتا ہے؟ تعلقات کی درستگی۔ ہم جتنی ایفرٹ ڈالیں گے کہ تعلقات اچھے رہیں، یہ کوئی کمزوری اور ویکنس نہیں ہے، کیونکہ آج ہمیں معاشرہ کانسٹنٹلی یہ بتا رہا ہے کہ نہیں تم بھی جواب دے سکتی ہو، اور تمہیں تو فلاں کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بھی کاٹ کے رکھ دو، اور اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر ہر ایک سے کاٹ دو، تو پھر کس کے ساتھ بنا کے کس کے ساتھ معاملہ کریں گے؟ اور پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج تو جیت جائیں گے، چھوڑ دیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم ہر ایک سے بے نیاز ہیں، ہم اپنے آپ میں خوش ہیں۔ اور پھر اس طرح کے جملے بار بار بولنا، پھر لوگوں کو بھی یہی تاکید اور تلقین کرتے رہنا، دیکھو تمہیں فلاں کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب تو باقی باہر کے لوگوں کو کیا کہ اب تو بیوی کو یہ کہا جاتا ہے تمہیں شوہر کی بھی ضرورت نہیں ہے، یو ڈونٹ نیڈ him، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم اس کی باتیں سنتی رہتی ہو، تو کیا کریں؟ اچھا جی حل یہ ہے کہ کاٹ دو۔ کتنے ڈرنے کی بات ہے ہمیں، اگر یہ واقعی میں تقوی دل میں آ جائے نا اور یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں ان باتوں کا جواب دینا ہے، تو ہم اللہ کو کل کیا جواب دیں گے کہ میری ایک تاکید کی وجہ سے میری فرینڈ نے، میری بہن نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی کی، اپنا گھر توڑ دیا، اس کو طلاق ہو گئی، اینڈ آئی ایم ریسپانسبل بیہائنڈ دیٹ، کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اس کے بعد باقی سارے ایسے رشتوں میں جب کوئی ہمارے پاس آ کے اپنا مسئلہ لے کر آئے تو اسے یہی کہنا اس کو جواب دے دو، اس کو منہ توڑ جواب دو، اس کو سیدھا کر دو، اس کو اپنی جگہ پہ رکھو، تم نے فری بہت کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ویکنس وہ ہیں، یہ نہیں ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تعلقات کو درست رکھنا یہ اصل میں انسان کے اندر کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنے معاملات کو کتنے اچھے سے ہینڈل کیا ہوا ہے۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ اگر ہم کوشش کریں معاملات ٹھیک رہیں، لیکن انسان نے آخری درجے تک کوشش کرنی اللہ کی خاطر۔ اسی لیے یہاں پہ تقوی کی بات آئی نا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ بھی تقوی کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر بتایا گیا امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کا نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے۔
تو رحماء بینہم، آپس میں ایسے خوبصورت تعلقات ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اب یہ جو تعلقات میں بگاڑ ہے، اس کی بیسک ریزنز کیا ہوتی ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے لوگوں کے تعلقات میں خرابی یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو رفٹ ایک پیدا ہوتی ہے، یہ جو ایک ڈسٹنس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان اصولوں کو بھی قرآن اسی لیے شفا ہے نا، وہ صرف ہدایت نہیں دیتا تعلقات درست کرو، نہیں، وہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، ان کو ایوائڈ کرو اگر چاہتے ہو نا اچھے تعلقات رکھو، چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کلیگز کے ساتھ ہیں. تو اگر یہ چیزیں جو قرآن میں بھی آگے آیات میں آ رہی ہیں، اگر کوئی ان کو فالو کرے گا نا، یہ کی ہے ٹو کیپ دا بیسٹ ریلیشن شپس. اور وہ کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. تو سب سے پہلی چیز جو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جتنا ہم کسی کے کلوز ہوتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ اتنے ہی فری فرینک ہو جاتے ہیں، اور اس فری فرینک ہونے کی وجہ سے ہم بعض دفعہ ہنسی مذاق میں دل جلانے والی باتیں کر جاتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جب تعلقات میں تھوڑا سا ڈسٹنس ہوتا ہے یا تھوڑے دور کے رشتے ہوتے ہیں نا، اس معاملے میں ہم احتیاط کرتے ہیں، پھر ہم ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، تو تعلقات ٹھیک رہتے ہیں. لیکن جتنا کوئی زیادہ کلوز ہوتا ہے ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، پھر اگر کوئی اس مذاق کو مائنڈ کرتا ہے پھر ہم اسی سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے اچھا تمہیں تو مذاق بھی نہیں سمجھ آتا، اب بندہ تم سے مذاق بھی نہیں کر سکتا. نہیں، منع کر دیا گیا ہے، نہیں اڑانا ہے مذاق. سو مذاق کرنا اور مذاق اڑانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن ہم نے بحیثیت قوم اپنی یہ پہچان بنا لی ہے کہ ہم سے کوئی میمز بنا لے، دوسرے کو بے عزت کروا لے، ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہے. تو چاہے اپنے ہی بچوں کا مذاق ہے، آپ دیکھیں بچوں کے ایک سٹیج آتی ہے ان کے دانت گر جاتے ہیں، جو انہیں دیکھتا ہے ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ کس طرح کا ایک اخلاق ہے نا، اور پھر ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں. فیئرویل پارٹیز پہ وہی ٹیچرز جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، پھر آپ شوز بنا کے انہی ٹیچرز کو بے عزت کرتے ہیں مذاق کے نام کے اوپر. تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ تعلقات کی خرابی، آپ دیکھیں اگلا بندہ آپ کے سامنے تو ہنس رہا ہے نا، لیکن اس کے جو دل کی حالت ہے نا وہ اسی کو پتا ہے. چلیں اس کی دل کی حالت بھی ہم بتا سکتے ہیں، کیسے بھلا؟ جب کوئی ہمارے ساتھ ایسے کرتا ہے کیا گزرتی ہے دل پہ. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ یعنی اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو اگر یہ اصول بھی ہمیں سمجھ آ جائے نا، صرف اسی کو پکڑ لینا، ہمارے تعلقات درست ہو جائیں کہ ہر چیز جو مجھے آفینڈ کرتی ہے مجھے سمجھ آ جائے کہ اگلے کو بھی کرتی ہے. تو چاہے وہ باڈی شیمنگ ہے، اچھا تعریف بھی اس انداز میں کریں گے نا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ تعریف تھی کہ یہ بے عزتی تھی. ٹھیک ہے، آج تو تم بڑی اچھی لگ رہی ہو، ویسے یوزلی تو نہیں پتا چلتا، آج تو تم نے کمال، یعنی اس طرح کی باتیں. اچھا یا پھر کسی کے موٹاپے کے اوپر، اچھا کوئی پتلا ہو جائے تو بھی مذاق ہے. اچھا تم تو اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تو ہر چیز کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. تو اس عادت سے ہم نے اس عادت کی اپنی اصلاح کرنی ہے کہ چاہے بچے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے آپ کسی رشتے سے بہت کلوز ہیں، چاہے آپس میں میاں بیوی ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل ڈرائی ہو جائیں، اسلام یہ نہیں آپ کو کہتا کہ ہنسی مذاق ہی نہ ہو، بس آپ سیریس ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن ایسا مذاق اڑانا کہ جس میں آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ ہر بندے کو اتنی سینس ہوتی ہے. تو مذاق کرنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں پارٹیز انجوائے کریں. لیکن اگر آپ دوسرے کا ساری محفل میں مذاق اڑا کے اور انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کا مذاق بنا دیا، کسی کی طلاق ہو گئی اس کا مذاق بنا دیا. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس. پھر ہم خود کو مومن کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر صبغت اللہ ہے، اور پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے. تو یہ چھوٹی چیزیں بہت بڑی خرابیاں لے کر آتی ہیں تعلقات میں. اور دوسری بات، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. تو دوسروں کو تانا دینا، چاہے ان کی کسی برائی کا ہو یا پھر اگین کوئی جسمانی عیب ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اس کا تانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو خود سے حقیر سمجھے. بدترین.
تو ہم جس کو خود سے کم سمجھتے ہیں نا، یعنی مذاق اڑانے کے پیچھے، تانا دینے کے پیچھے جو نفسیات ہوتی ہے، وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو، جس کو آپ عزت جس کو دیتے ہیں نا، جس کا آپ کی زندگی میں مقام ہوتا ہے، آپ کبھی نہ اس کا مذاق اڑاتے نہ اس کو تانا دیتے. جس کو آپ خود سے کم سمجھتے ہیں اسی کے ساتھ یہ حرکتیں کی جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے بدترین ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو خود سے حقیر سمجھے، اور پھر اس کے بعد اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. تو دوسروں کو ایسے نام لگا دینا جو وہ خود کے لیے پسند بھی نہیں کرتا. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہے. یعنی کسی کی عزت نہ کرنا اور لوگوں کی عزتیں اچھال کے انجوائے کرنا، یہ ظلم میں آتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ یعنی خود سے بیٹھ کے assumptions کرتے رہنا. اچھا دیکھا، آج تو اس نے منہ بنایا ہوا تھا، ہاں مجھے پتا ہے اس نے فلانی بات ہوئی، خود سے خود کہانی پوری بنا کے اور پتہ نہیں کیا آپ نے بنا دیا، اور اصل بات ہی کچھ اور نکلی. تو گمان یا assumptions مت کرو. کیوں؟ کیونکہ بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور پھر تجسس نہ کرو، یعنی ٹو لگانا، لوگوں کے معاملات میں گھسے رہنا. اچھا اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگاتا ہے جو اس کو پسند نہیں یا اس سے بھاگتے ہیں، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے نہیں کوئی کرنا چاہ رہا، پھر آپ اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ پتہ کریں کہ بات کی حقیقت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. تو اگین غیبت یعنی کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا اس کی غیر موجودگی میں جو اس کو ناپسند ہو. تو بعض لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے لو، اس میں کیا بات ہوئی، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، چاہے آپ منہ پہ کریں چاہے آپ پیچھے کریں. یا یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات اس میں ہے، تو جو چیز اس کے اندر موجود ہے اس کو بیان کرنا، یہی تو غیبت ہے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بیان کی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ تو بہتان میں آ جاتی ہے. تو اس لیے اس معاملے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جو جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو یہ جو اتنے خوبصورت خوبصورت اصول بتا دیے گئے، تو اصل میں عزت اور مقام اور بلندی کس چیز سے ہے؟ ان کو فالو کر کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور آپ دیکھیں ان تمام احکامات میں بار بار تقوی کی بات آ رہی تھی نا. تو باعزت اگر ہم ہونا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا. اور وہ تقوی کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ ہم جب لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں اس میں تقوی کتنا پایا جاتا ہے، اس میں ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو آ رہا ہے نا کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو اس لیے ہر معاملے میں احتیاط کرنا، دل کی، سوچ کی، زبان کی، نگاہ کی حفاظت کرنا تبھی پاسبل ہے جب انسان کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہو. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے.